السلام علیکم جی، آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آؤ بات کریں صحابہ کی۔ اور صحابہ میں سب سے پہلے ذکر خیر ہوگا خلفائے راشدین کا، اور اس میں سب سے پہلے ذکر خیر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور ابھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے 40 حکایات جو ہیں وہ جمع کی ہیں، اور 10 حکایات حضرت ابوبکر صدیق کی ہوں گی، 10 عمر فاروق کی، 10 عثمان غنی کی، 10 حضرت علی کی، 40 حکایات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کی سیرتیں بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیگر صحابہ کرام کی جو ہے وہ بھی ذکر خیر جو ہے ساتھ ساتھ وقتاً وقتاً آپ کو ملتا رہے گا اس سیریز کے اندر، جس کا نام ہے آؤ بات کریں صحابہ کی۔ اور اب ہم صحابہ کی باتیں کیا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلی حکایات جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میری فلاں زمین سے فصل کاٹ کر 20 وسق غلہ حاصل کریں۔ تو پھر یہ ایک زمانہ گزرا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ قریب ہوا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں نے تم کو جو عطیہ دیا تھا، اگر تم نے زمین سے غلہ کاٹ کر اپنی تحویل میں لے لیا تو وہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن تم نے اب تک وہ غلہ حاصل نہ کیا تو اب وہ مال ورثہ کا ہے۔ یہ انداز آپ چیک کریں کہ دیانت پسند کتنے تھے سیدنا صدیق اکبر، اور کتنی سراپا امانت تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک حکایت ہے، اور اس طرح کے بھی پتہ نہیں آپ کو میں جب حکایات سناتا جاؤں گا تو آپ حش کر اٹھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک الگ ہی شخصیت تھی، اور ماشاءاللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ حضرت عائشہ سے صراحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بیت المال سے تو ہم لوگوں نے موٹا چھوٹا غلہ جو ہے لے کر کھایا، کپڑے لے کر پہنے، اب میرے پاس بیت المال کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہ غلام، یہ اونٹ، یہ بیت المال بھی بھیج دینا، اور ہاں یہ ایک چادر یہ بھی واپس کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو ایک چادر ہے فرمایا کہ وہ بھی دے دینا، وہ بھی بیت المال کو واپس دے دینا۔ تو یہ ہوا کرتے تھے حکمران کسی دور میں مسلمانوں کے، اور آج اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ اگلی جو حکایات ہے ہماری تیسری، فتوحات عراق میں ایک قیمتی چادر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ چادر ملی، ایک قیمتی چادر، جب عراق فتح ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں گفٹ کر دوں، تحفہ دے دوں۔ تو آپ نے یہ لکھا سیدنا صدیق اکبر کو یہ کہ میں آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، اور اس چادر کو بھیج دیا مدینے کی طرف۔ تو جب یہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی تو آپ نے مشورے کے لیے ایک کمیٹی بٹھائی اور ان سے مشورہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ اپنے پاس چادر نہیں رکھی، بلکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دے دی۔ تو یہ پیار تھا اہل بیت کے ساتھ۔ اور کچھ لوگ ہیں، کچھ جو ان لوگوں کے بیچ میں اختلافات کو ہوا دیتے رہتے ہیں، اور اختلافات ہمیں بتاتے رہتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں کتنی محبت تھی۔ اگلی چوتھی حکایات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں، انہوں نے ایک بار خواہش کی کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہ گھر میں کچھ میٹھا پکایا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرے تو بھی حالات نہیں ہے کہ میٹھا بنایا جائے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اجرت مدینے میں جو سب سے کم کمانے والا تھا نا، اس کے برابر رکھی ہوئی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس میں تو مشکل ہے کہ ہمارے گھر میں میٹھا پکے۔ تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ روز کچھ پیٹ کاٹ کر تھوڑا تھوڑا جمع کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے میٹھا پکایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جس نے دیکھا کہ میٹھا پکا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا، تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ میں اتنا بچا لیتی تھی، اتنا بچ جاتا تھا۔ تو آپ انہی قدموں میں اٹھے اور بیت المال گئے، اور جو وہ اس وقت کا وزیر خزانہ تھا اسے کہا کہ میری اجرت میں سے اتنی رقم اور کام کر دو کہ میرا تو اس میں بھی گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی شان ہے ان کی ماشاءاللہ۔ ایک بار اگلی ہماری جو حکایات ہے، سیدنا صدیق اکبر قبل اسلام لانے سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے اور ملکوں کے دورے کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ شام گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ 2 سورج اور آسمان جو ہیں وہ نیچے اترے اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سینے سے لگا دیا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو جب خواب کی تعبیر کے لیے ایک راہب کے پاس پہنچے تو اس راہب نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں، اور جو بتایا کہ آپ کے ہاں بنی ہاشم میں راہب نے فرمایا کہ ہاں مکہ میں بنی ہاشم میں ایک نبی آخر الزماں جو ہے ان کا ظہور ہونے والا ہے، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو اللہ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا، ساری کائنات کبھی ظاہر نہ ہوتی، اور جملہ
انبیاء کرام بھی کبھی پیدا نہ ہوتے، وہ نبی پاک رسولوں کے سردار ہوں گے اور سب انہیں محمد الامین کے نام سے یاد رکھیں گے۔ اور اے ابو بکر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کے دین میں داخل ہو گئے اور اس کے اولین وزیر ہو گئے اور اس کے خلیفہ ہو گئے۔ اے ابو بکر، میں نے اس نبی پاک کی توریت میں پڑھی، اور یہ اس نے ساری چیزیں جو ہے تورات انجیل سے پڑھی ہوئی تھی، اور اس نے یہاں پر جو ہے وہ اس کا حوالہ دیا۔ تو اگلی جو ہماری حکایت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہی منسلک اور چھٹی ہماری حکایات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امانت کا یہ عالم تھا کہ خود اپنے نفس پر بیت المال سے جو وظیفہ لے کر آپ اپنے اوپر خرچ فرمایا کرتے تھے، اس کی ایک ایک پائی مرض الموت میں حضرت عائشہ کو واپس کرنے کی وصیت فرمائی، اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ میرے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹوں کے سوا اور کچھ نہیں، میرے مرنے کے ساتھ ہی یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس بھیج دی جائیں، اور دیکھنا اگر کوئی بھی چیز نکلے تو اسے عمر کو دے دینا، اور گھر کا پھر جائزہ لینا، اور پھر کوئی نکلے تو حضرت عمر کو بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں حکایت، ایک رات جب آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے، حضور سر العالم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر حضور سے دریافت کیا، رسول اللہ جتنے آسمان کے تارے ہیں کیا اتنی کسی شخص کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں ہیں عمر کی۔ تو فرمایا کہ عمر کی، میرے بابا کی نہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ 8ویں حکایت، مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بہت تکلیفات دی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا صدیق اکبر جو ہیں آپ کے ساتھ ہجرت کے ساتھی تھے، اور پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی، اور جو غار کا واقعہ ہے اور یار غار کا جو لقب ہے سیدنا صدیق اکبر کو ایسے نہیں ملا، تو اس میں اس وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں کو ساری چیزیں معلوم ہے کہ کس طرح سانپ نے ڈسا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں آگے کیا، پھر وہ ساری تکالیف جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر نے برداشت کی۔ تو یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سکپ کرتے ہیں اور آگے 9ویں حکایت کی طرف چلتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر جو ہے خلیفہ ہوئے تو بیت المال سے آپ کے لیے سالانہ 2500 درہم مقرر کیے ہوئے، جو ہمارے ہاں حساب کے تقریباً 625 روپے ہوتے ہیں، اسی پر آپ کا گزارا تھا۔ اور ایک روز بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، یہ حکایت جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا، تو میں اس کو اس لیے سکپ کرتا ہوں، آپ سے معذرت۔ اور 10ویں حکایت جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق بالاتفاق نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ حدیث میں ان کی بڑی بڑی فضلیتیں آتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں حضرت ابوبکر صدیق جنت کے سب دروازوں سے بلائے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگی آؤ بات کریں صحابہ کی اسی سیریز میں، جس میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ساری احادیث پیش کریں گے جو صرف سیدنا صدیق اکبر پر ہوں گی۔ آخری حکایت کیونکہ وہ ہم نے ایک سکپ کر دی تھی اور اس کی جگہ ایک حکایت کو اور اضافہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جانور پر نظر پڑی جو مزے سے درختوں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، اے جانور تو کس قدر مزے میں ہے کہ کھاتا پیتا اور درختوں کے سائے میں پھرتا، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہو جائے۔ تو اللہ اکبر، یہ عاجزی کا عالم تھا۔ 10 حکایاتیں جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کی، پھر حضرت عثمان غنی کی، پھر مولا علی کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی سیرت مبارکہ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے، اور دیگر صحابہ کرام کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کس صحابی کی سیرت پر ہم لوگ روشنی ڈالیں، کس صحابی کی مبارک سیرت پر ہم لوگ بات کریں؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی صحابی چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا نام شیئر کریں انشاءاللہ۔ اگر میرے علم میں نہ بھی ہوا تو میں اس پر تھوڑی سی تحقیق کر ریسرچ کر آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا پیروکار رکھے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ۔